ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ ایک دفعہ پھر شکریہ آپ کا خان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر بڑا پرجوش خطاب کیا قومی اسمبلی میں، اور خاص طور پہ اس میں جو خان صاحب آپ نے یہ بات کی کہ بانی چیئرمین کو رہنے دیں، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، تو میثاق جمہوریت بھی تو یہی کہتا ہے۔ تو کیا آپ میثاق جمہوریت سے بھی کسی حد تک متفق ہو سکتے ہیں کسی سٹیج پہ جا کے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج میں نے تحریک انصاف کے تناظر میں پارلیمان میں بات نہیں کی، بلکہ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں نے آج وہاں بات کی۔ اس ایوان کے ایک منتخب وزیر اعظم کا مقدمہ ہے۔ ہم نے بڑا جدہ حکومت جو کل کی اپوزیشن تھی پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بڑا سنا، خاص کر 26ویں آئینی ترمیم پاس کرتے وقت، کہ پاکستان میں صرف وزیر اعظم کو سزا ملتی ہے اور ہر وقت جمہوریت پہ حملہ ہوتا ہے، پارلیمان جو ہے ساورنٹی، پارلیمانی جو بالادستی ہے وہ ہونی چاہیے، وزیر اعظم کی عزت ہونی چاہیے۔ ہم سب باتوں سے متفق ہیں، ہونی چاہیے، لیکن کیا صرف اپنی اپنی جماعت کے لیڈر کے لیے بات ہوتی ہے؟ اگر آپ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں تو ایک وزیر اعظم تو عمران خان بھی ہے، جو 450 دنوں سے جیل میں ہیں، جن کو ایک مشکل صورتحال میں ایک ظلم کا شکار کیا گیا، کال کوٹلی میں رکھا گیا، اندھیرا کیا گیا، بنیادی ضروریات تک نہیں دی گئیں، اخبار کا نہ ملنا، وکلاء سے نہ ملنا، فیملی ممبر سے ملنے پہ پابندی، کھانے کے مسائل، یعنی کہ اتنا ظلم کہ آپ اپنے سابق وزیر اعظم کو سخت گرمی میں 5-6 دن بغیر بجلی کے رکھیں۔ ایسے تو کوئی دشمن ملک کے دہشت گرد کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو یہ میرا آج مقدمہ تھا کہ اگر آپ اس پارلیمنٹ کی عزت چاہتے ہیں تو جن وزیر اعظم کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو سارے یا پھانسی چڑھ گئے یا شہید ہو گئے، ایک رہ گیا آپ کے پاس جو اس وقت ملک کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہی میرا مقدمہ تھا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی عزت چاہتے ہیں اور آپ وزیر اعظم اور پارلیمنٹری ساورنٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ وہی اصول عمران خان پہ بھی لاگو کیجئے نا۔ ان سے آپ کیوں ایک دہشت گرد جیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ہاں صاحب، آپ نے تو مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑا، لیکن جیل حکام نے تو آپ کے دلائل جو ہیں وہ رد کر دیے۔ جیل حکام تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو تمام سہولتیں جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ کل بھی میں اڈیالہ گیا تھا، میں صرف ان کی جماعت کا ایک سیاسی کارکن نہیں ہوں، پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بھی ہوں۔ تو ایک وکیل کا حق ہوتا ہے، ایک سیاسی کارکن کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے رہنما سے ملے، اپنے سینئر سے ملے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا ڈائریکٹ آرڈر ہے میرے پاس کہ آپ عمران خان صاحب سے آپ کیس کے دوران آپ ملاقات کر سکتے ہیں، بطور وکیل مل سکتے ہیں۔ تو کل 31 تاریخ کو مجھے روکا گیا، اس سے ایک دن پہلے 30 تاریخ کو بھی روکا گیا، اور 28 تاریخ کو بھی روکا گیا، اور پچھلے مہینے کی 11 تاریخ کی شاید اس کو بھی مجھے روکا گیا۔ آج عمران خان صاحب کے وکیل خالد یوسف صاحب جو القادر کیس میں ان کے وکیل ہیں، سلمان صفدر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو روکا گیا۔ کل ہمارے جتنے وکلاء موجود تھے تو ان کو صبح سے لے کے 1 بجے کے قریب تک ان کو روکا گیا، اور آخری آدھے گھنٹے میں چھوڑا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حکومتی وکلاء، میڈیا کے نمائندگان، سب جج صاحب سب عدالت میں تھے، صرف نہیں تھے تو عمران خان صاحب کے وکلاء کو اجازت نہیں تھی۔ جیل انتظامیہ بتائے یہ کس قسم کے جیل مینول اور قوانین کے تحت آپ اس ٹرائل کو چلا رہے ہیں، اور اپنے اس قیدی جو سابق وزیر اعظم بھی ہے اس کے ساتھ آپ رویہ رکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا سب کو پتا ہے کہ وہ ایک سابق سپورٹس مین رہے ہیں، ایک ایتھلیٹ ہیں، ان کی باڈی کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک پاکستان کی بہت بڑا نام ہے سپورٹس کی دنیا میں بھی، سیاست سے بالا تر۔ تو ان کو ایک فیسلٹی عدالت کے حکم پہ ملی ایکسرسائز کی مشین کی، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، جو ہفتہ ایک پہلے ان کو واپس جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں چھیننے کی، کتابیں نہ اجازت دینے کی پڑھنے کی، اخبار لے لینے کی، ٹی وی لے لینے کی، بجلی بند کر دینے کی، یہ تو نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟
اس سے جمہوریت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے عمران خان صاحب پہ جو غلط کیسز بنائے ہیں اس میں کیا فائدہ؟ اب کسی کا یہ خیال ہے اس سے کوئی ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 450 دنوں سے وہ تو چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ مسائل کا حل اس میں نہیں ہے۔ مسائل کا حل مسئلے پہ بیٹھ کے اس کا حل نکالنے پہ ہے۔ اپنے مخالف کو دیوار میں چنوا کے آپ نہ مسئلے حل کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کی کوئی بہتری کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ ہی دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا تو چھوڑیں، اس وقت آپ کی صورتحال چین کے ساتھ بھی جو ہے، جو ہم میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، خوشی کی بات نہیں ہے، چاہے ان کی حکومت کی ناکامی ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو اس کی قیمت پاکستان اور پاکستانی اس کی چکائیں گے۔ تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں، کیا سب مسائل کا حل یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں؟ باقی سب کے سب مسائل ختم ہو گئے، ایک مسئلہ رہ گیا۔ علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جو احتجاج کی کال دی ہے اور احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ جو ہے نا ایسے ہی واپس نہیں آئیں گے، اور شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ احتجاج کا واحد ایجنڈا بانی پی ٹی آئی ہیں۔ تو اصل میں ایجنڈا ہے کیا؟ بانی کی رہائی ہی ایجنڈا ہے؟ دو بنیادی نکات ہیں۔ سب سے بڑا تو عمران خان صاحب اور باقی اسیران کی رہائی ہے۔ ظاہر رہائی تو عدالت سے ہوگی، لیکن عوامی احتجاج اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑا ہے، قوم نے تو نکل کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب آپ نے قوم کی مرضی کے بغیر کچھ لوگ قوم کے اوپر مستلد کر دیے، فارم 47 کے جیلی کاغذ ان کے ہاتھ میں تھما کے یہ لو اور آپ جیت گئے، تو آپ نے ان کو جیت کا سرٹیفکیٹ تو دے دیا، لیکن وہ سرٹیفکیٹ جیلی ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ وہی اصلی ہوتا ہے جس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اور محنت کا مطلب ہے عوام کا ووٹ۔ اب آپ کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے، آپ کیسے ملک چلا سکتے ہیں؟ اب مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو بنیادی نکات، اسیران کی رہائی اور ہمارے اوریجنل مینڈیٹ کی واپسی۔ لیکن علی محمد خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب تو کچھ اور ہی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی بندے لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر آپ کا جواب جانتے ہیں۔ جی سنائیں جی۔ جی خان صاحب، وہ تو کہتے ہیں خواب دیکھنے کے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر غیر معمولی احتجاج ہوا تو انتظامات بھی غیر معمولی ہوں گے۔ دیکھیں، جو ان کا نقطہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو الیکشن تو وہ بھی ہار گئے ہیں، تو بندے کس کے پاس ہیں؟ کیونکہ جو ہار گئے ہیں وہاں تو ظاہر نہیں ہے، کیونکہ عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا۔ رانا صاحب خود بھی اپنی سیٹ ہار گئے ہیں۔ تو اگر ہم پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی بندے ہیں، تو بندے کدھر ہیں؟ پہلے وہ قانون میں چلے گئے، قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہاں، احتجاج پہ ہم نکلیں گے، یہ پرامن احتجاج ہوگا، اس میں یہ کیا بات ہوئی غیر معمولی احتجاج اور فلانا اور یہ؟ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں نے کیا ہے، رانا صاحب کی جماعت نے بھی کیا۔ ہمارے دور میں مسلم لیگ نون بھی احتجاج پہ نکلی تھی، انہوں نے تو آنے دیا تھا، ڈی چوک تک آئے تھے، مریم صاحبہ آئی تھی، بلاول صاحب اس زمانے میں آئے تھے، مولانا صاحب بھی آئے تھے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک آنسو کا شل بھی ہم نے، آنسو گیس کا شل بھی ان پہ گرایا ہو؟ ہم نے آنے دیا، بیٹھے اپنا سارا جتنا ان کے پاس فائر پاور تھا وہ ایگزاسٹ کر کے چلے گئے۔ تو ہم تو اپنا پرامن احتجاج کریں گے اور پورے ملک میں کریں گے۔ اب اگر انہوں نے کوئی فستائیت کرنی ہے تو پہلے کیا کام کی ہے؟ پہلے بھی تو انہوں نے حدیں کراس کی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے انہوں نے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو لاہور میں کیا، دل شاہ جیسے معصوم کو بھی نہیں بخشا۔ دل شاہ سے لے کے ابھی چودھری جاز ایکس ایم این اے 11 ماہ کی بیٹی تک جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا حدیں کراس کریں؟